السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور ہمارے انسٹاگرام کے پیج کو فالو کریں اور اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کریں۔ جلد سے جلد آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سیشن شرعی مسائل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج جو ہمیں سوال موصول ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ علم غیب کے بارے میں بتائیں، علم غیب کیا ہے؟ علم غیب کے بارے میں آج ہم سماعت کریں گے کہ آخر علم غیب کہتے کسے ہیں۔ بیداوی شریف میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انعام کی تفسیر میں علامہ بیداوی فرماتے ہیں، المراد بہ الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا تقتضیہ بدیہۃ العقل وہو قسمان، قسم الاول لا دلیل علیہ وہو المعنى بقولہ تعالی وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمہا الا ہو، وقسم الثانی نصب علیہ الدلیل کالصانع وصفاتہ والیوم الآخر واحوالہ وہو المراد فی ہذہ الآیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ علامہ بیداوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، غیب اس پوشیدہ چیز کا نام ہے جس کا علم حواس سے نہیں حاصل کیا جا سکتا، نہ ہی عقل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی غیب کے اندر عقل کا بھی کوئی دخل نہیں ہے، حواس کا بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کا ادراک نہ حواس سے ہوتا ہے نہ بدیہۃ العقل سے ہوتا ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ علم غیب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کے بارے میں علامہ بیداوی فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی دلیل نہیں قائم کی جا سکتی، اور اس پر آپ نے ایک آیت مبارکہ کوٹ کی ہے، بیان کی ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس آیت کے بعد لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہی علم غیب کی قسم اول ہے کہ جس پر کوئی دلیل قائم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جو بات اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے اس پر مخلوق کیسے کوئی دلیل قائم کر سکتی ہے۔ اور دوسری قسم آپ بیان کرتے ہیں کہ دوسری قسم سے وہ علم غیب مراد ہے کہ جس پر دلیل بھی قائم کی جا سکتی ہے، اور وہ مخلوق کو دیا بھی جاتا ہے، اور مخلوق کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ اس غیب پر ایمان لاؤ۔ اور وہ کون سا غیب ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے بارے میں علم دینا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ پھر اللہ فرماتا ہے اللہ کی صفات کو مانو، پھر قیامت کو مانو، قیامت کے احوال کو مانو۔ ان ساری باتوں کو جو ماننا ہے دلیل کی روشنی میں، وہ ساری باتوں کو علم غیب ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق بھی علم غیب سے ہے۔ لیکن یہ علم غیب کی قسم ثانی ہے، یہ دوسری قسم ہے کہ جس سے مراد یہ کہ جس پر دلیل قائم کی جا سکتی ہے، اور اس غیب پر ایمان لانے کا مومنین کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم دین حاصل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سے وافر مقدار میں فیض حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔